مسجد میں بھی علی ہیں تو منبر پہ بھی علی، کعبہ گواہ دوش پیمبر پہ بھی علی، ہجرت نہیں، صرف توبہ توبہ کرنے سے معاف نہیں ہوگا۔ گناہ کی 3 کوالٹی ہے، گناہ کی 3 قسمیں ہیں۔ کائنڈ آف گناہ 3 گناہ کی 3 قسمیں ہیں، 3 کوالٹی ہے۔ یہ وہ گناہ کہ جس میں اللہ کا حق ہے، بندے کا نہیں ہے۔ وہ کون سا گناہ ہے معلوم ہے؟ وہ جو اللہ سے متعلق ہے، بندے کا حق نہیں۔ جیسا کہ آپ نے نماز نہیں پڑھی، اس کی توبہ کیسی؟ آپ نے بہت ساری نماز نہیں پڑھی تو اس کا توبہ کا طریقہ کیا ہے؟ تو اس کی توبہ کا طریقہ یہی ہے کہ جتنی نمازیں چھوٹ گئی ہے ان نمازوں کی قضا کرنی پڑے گی، جبھی آپ کی توبہ قبول ہوگی۔ نماز چھوڑ دیے، آپ نے پڑھی نہیں اور توبہ توبہ کر لیا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ کی توبہ اس طرح قبول نہیں ہوگی، بلکہ جتنی نمازیں چھوٹ چکی ہے، جتنے روزے چھوٹے ہوئے ہیں، ان سب کی قضا کرنی پڑے گی۔ اسی طرح آپ نے کسی کو گالی دی، کسی کی غیبت کی، کسی کی چغلی کی، اس کی توبہ کس طرح ہوگی؟ اس کی توبہ یہ ہے کہ جس کی آپ نے غیبت کی، جس کی آپ نے چغلی کی، اس سے جا کے معافی مانگو، جبھی اللہ توبہ تمہاری قبول فرمائے گا۔ جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا اس وقت تک خدائے پاک تیری گناہ کو، تیری توبہ کو قبول نہیں فرمائے گا اور تیرا گناہ معاف نہیں ہوگا۔ پیارے دوستو، صرف غیبت کرنے سے تم سمجھتے ہو کہ میں نے توبہ کر لی، نہیں، بلکہ جس کی غیبت کی اس سے معافی مانگو۔ آپ نے جس کا مال چرایا تھا تو مال واپس کرنا پڑے گا۔ جب تک مال واپس نہیں کرو گے اس وقت تک تمہاری توبہ قبول نہیں۔ کسی کی زمین آپ نے پھیل لیا، آلی کاٹ لیا، تھالی بھر لیا، سمجھ نہیں، تو کیا کرنا پڑے گا؟ وہ زمین واپس کرنی پڑے گی، تب توبہ قبول۔ کسی کا مال چرایا، کسی کو ستایا، جب تک اس سے معافی نہیں مانگو گے اس وقت تک تمہاری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ پیارے دوستو، کیا سمجھتے ہیں کیسے ہو جائے گا؟ آپ نے کسی کو دنیا میں مارا، کسی کو ستایا، تو کیا سمجھتے ہو کہ آپ کی توبہ قبول ہو جائے گی؟ نہیں، وہ حق العبد ہے، وہ بندے کا حق ہے، اور بندہ جب تک معاف نہیں کرے گا اس وقت تک خدائے پاک معاف نہیں فرمائے گا۔ اور سنو، جو کسی کو ستاتا، آج تو دنیا میں ایک دوسرے کو مذاق بناتے ہیں، ایک دوسرے کو ستاتے ہیں۔ حدیث پاک سنو، نبی پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من عادى مسلما فقد عادانی ومن عادانی فقد عاد اللہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جس کسی نے بھی چھوٹے سے چھوٹے مسلمان کو ستایا، تکلیف دی، اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی، اور جس نے اللہ کو تکلیف دی اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں کر لیا۔ پیارے دوستو، زبان سے بھی تکلیف دینے سے نبی کو تکلیف پہنچتی ہے۔ زبان سے کسی کو گالی دی، اس بندے کو تکلیف پہنچی، تو پیارے دوستو، تو نبی کو بھی تکلیف پہنچتی ہے، اور نبی کو جب تکلیف پہنچتی تو خدا کو بھی تکلیف پہنچتی ہے۔ تو پھر گالی کیوں، بد زبانی کیوں، کسی کو ستاتے کیوں؟ اچھا ایک بات بتاؤں، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ماں بہنیں بھی سنیں، سب سے بڑا انٹرنیشنل فقیر مسکین کون ہے؟ سب سے بڑا فقیر کون ہے؟ سب سے بڑا مسکین کون ہے؟ پیارے دوستو، ہمارے نبی، ایک مرتبہ مچل کے وجہ سبحان اللہ، ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، اتدرون من مفلس؟ ہے میرے یارو، کیا تجھے معلوم ہے، کیا آپ کو معلوم ہے کہ مفلس کون ہے؟ غریب کون ہے؟ مسکین کون ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، مسکین وہ ہے جس کے پاس دینار نہیں، جس کے پاس درہم نہیں، جس کے پاس مال نہیں، جس کے پاس دولت نہیں، جس کے پاس دولت و زر و ثروت نہیں۔ سرکار نے فرمایا نہیں، وہ غریب نہیں۔ صحابہ نے کہا کہ غریب تو وہ ہے جس کے پاس مال، پیسہ، دھن، دولت نہیں۔ نبی نے فرمایا نہیں، وہ فقیر نہیں ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، پھر فقیر کون ہے؟ غریب کون ہے؟
تو سرکار نے فرمایا سب سے بڑا فقیر، سب سے بڑا غریب، سب سے بڑا مسکین وہ آدمی ہے کہ میدان محشر میں آئے گا اور اس کے ساتھ نیکیاں بہت ہوں گی، اس کے ساتھ روزے بھی ہوں گے، اس کے ساتھ نمازیں بھی ہوں گی، اس کے ساتھ زکات بھی ہوگی، اس کے ساتھ حج بھی ہوگا، اس کے ساتھ فطرہ بھی ہوگا۔ اس نے بڑی بڑی نیکیوں کے ساتھ میدان محشر میں آئے گا، بہت نیکی لے کر کے آئے گا، لیکن ساتھ ساتھ دنیا میں اس نے کسی کو گالی دی تھی، ساتھ ساتھ دنیا میں اس نے کسی کو ستایا تھا، ساتھ ساتھ دنیا میں اس نے کسی پر ظلم کیا تھا، اسی لیے نبی فرماتے ہیں کہ پھر تو میدان محشر میں حساب دینے کے لیے آئے گا، لیکن نیکیاں بانٹتے بانٹتے حق والوں کو دیتے دیتے اس کی نیکیاں ختم ہو جائے گا۔ ارے بھائی جس کو ستایا تھا وہ مانگ لے، اس کو کیا دے گا؟ اس سے تو معافی نہیں مانگی دنیا میں، وہاں پہ نیکیاں دینی پڑیں گی۔ کیا آپ کسی کی غیبت کرو اور وہاں قبر میں جا کر کے اس کو نیکیاں دینی پڑے اور تیری نیکیوں کی دکان خالی ہو جائے، تیرے پاس نیکی نہ رہے اور تم جہنم میں چلا جاؤ؟ کیا تم ایسا کر سکتے ہو؟ نہیں کر سکتے۔ جب نہیں کر سکتے تو پھر دنیا میں معافی کیوں نہیں مانگتے؟ کسی کو ستایا تو اس سے جا کے معاف کیوں نہیں کر لیا؟ کسی پر ظلم کیا تو آپ نے معاف اس سے کیوں نہیں کرایا؟ تو پیارے دوستو، ظلم کا بدلہ دینا ہوگا، تکلیف دینے کا بدلہ دینا ہوگا، آخرت میں دینا ہوگا، نیکیاں دینی پڑیں گی۔ آقا فرماتے ہیں آدمی آئے گا، نمازیں لے کر آئے گا، حج لے کر آئے گا، زکات لے کر آئے گا، روزہ لے کر آئے گا، لیکن ساتھ ساتھ وہ کسی پر ظلم کیا، کسی کو ستایا، کسی کو گالی دی، کسی کی غیبت کی، کسی کی چغلی کی، کسی کو پر الزام دیا، کسی کو پر تہمت لگایا۔ نبی فرماتے بانٹتے بانٹتے اس کی نیکیاں ختم ہو جائے گی، لیکن حق والوں کا حق باقی رہ جائے گا، پھر جن جن کا حق باقی رہ جائے گا اب تو نیکی ختم کیا دے گا؟ تو نبی فرماتے ان سب کا گناہ لے کر کے اس کے سر پر لاد دیا جائے گا اور اسے جہنم بھیج دیا جائے گا۔ نبی فرماتے ہیں یہی سب سے بڑا غریب ہے، یہی غریب ہے۔ ارے غریب وہ نہیں جس کے پاس مال نہیں، جس کے پاس دولت نہیں، غریب تو وہ ہے جو جہنم میں چلا جائے، اللہ اللہ اللہ، فقیر تو وہ ہے جو جہنم میں چلا جائے۔ پیارے دوستو، ظلم کی بہت بڑی سزا ہے، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ دیجیے۔ تو پیاری بات بتانے جا رہا ہوں، پیاری بات۔ ظالم کی قرآن شریف میں تو بہت مذمت آئی، بہت برائی آئی ہے کہ ظالم کی سزا یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، لیکن آپ کو میں بتاؤں کہ ظالم کے ظلم سے مظلوم کو پنجے ظلم سے نہ چھڑانے کی بھی سزا ہے۔ جملہ تھوڑا سمجھے کہ نہیں؟ یہ کیا کہ جوکے کر کے کٹھن ہو گیا۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی اگر ظالم ہے وہ کسی پر ظلم کرتا ہے تو سنو تو اس کی سزا کیا ہے؟ اس کی سزا تو قرآن میں آیا کہ وہ فاسق ہے، وہ ظالم ہے، اس کے لیے عذاب نار ہے۔ لیکن ایک آدمی کسی پر ظلم کرتا ہے اور وہ مظلوم یعنی جس پر ظلم ہوتا ہے وہ فریاد کرتا ہے، آپ سے فریاد کرتا ہے، آپ کو فریاد، آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں، مدد کرنے کی طاقت ہے، استطاعت ہے، آپ کے پاس شکتی ہے، پھر بھی آپ مدد نہیں کرتے ہیں تو پیارے دوستو سنو، آپ کے پاس طاقت ہے، فریادی فریاد کر رہا ہے، لیکن پیارے دوستو پھر بھی وہ مدد نہیں کر رہا ہے۔ اس کی سزا سنو گے، اس کی سزا سنو گے۔ اللہ سبحانہ حضرت ابو میسرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مسجد کو قبر میں لٹانے کے بعد منکر نکیر کوڑے لے کر کے آئیں گے، کوڑا لے کر کے آئیں گے، اس سے کہیں گے کہ اے مسجد ہم تجھے 100 کوڑے ماریں گے، 100 کوڑے، یہاں کا کوڑا نہیں وہاں کا کوڑا، ایک کوڑا لگائے گا تو تمہاری آنکھیں نکل کے جائے گی، تیرے بھیجا جو خراب ہو جائے گا، سمجھ گئے، پوری قبر آنکھ سے بھر جائے گی، ایسا کوڑا ہے۔ منکر نکیر نے کہا کہ ہم تجھے 100 کوڑے ماریں گے۔